محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان بحسن و خوبی کے ساتھ انتظام پذیر ہوا۔ آج سے تقریباً 15 دن پہلے، یعنی جمعہ کے دن، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ رضوان کے تعلق سے، اور مجدد کون ہوتا ہے، مجدد کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ گزشتہ جمعہ کیونکہ مالیگاؤں کی سرزمین سے ایک اسکالر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ رضوان کی خدمات، آپ کے تصانیفات اور آپ کے علمی مقام، علمی معیار کو اجاگر کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو سلسلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے تعلق سے ہے، وہ رہے گا انشاءاللہ، مگر بیچ میں ان کے آنے کی وجہ سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اور وقت بھی بہت کم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ موقع کی نزاکت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کم سے کم آج کے جمعہ میں کچھ باتیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ رضوان کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا، اور آپ نے علم کا ایک ایسا دریا بہایا کہ جس دریا سے، جس سمندر سے لوگ پہلے بھی فیضیاب ہوتے رہے، آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نہ صرف اپنے علم سے بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ولایت کا ایک درجہ، ایک مقام عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے سے لوگوں کے قلب کی صفائی، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے افعال کی صفائی کرتے رہے، اور پوری دنیا کو، امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع بتاتے رہے۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، اور کم وقت میں بہت ساری باتیں مجھے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3.5 سال کی عمر شریف میں 45 منٹ تک ایک عربی انسان سے گفتگو کرتے رہے، صرف 3.5 سال کی عمر میں۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النو، جو کہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے عربی کے تعلق سے، عربی گرامر کے تعلق سے، عربی سیکھنے کے، جس میں قواعد موجود ہیں جن کو ہدایت النحو کہا گیا ہے، اور وہ ایسی کتاب جس کے شروع میں لکھا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نحو جو ہے کلام میں ایسا ہے جیسے کہ کھانے میں نمک، یعنی کھانے میں نمک اگر نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہے،
تو اگر کلام میں عربی میں نحو نہ ہو تو کلام میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس کتاب کی آپ نے شرح لکھی 8 سال کی عمر شریف میں، 10 سال کی عمر شریف میں، مسلم الثبوت، ایک ایسی کتاب کہ آج بھی جب علماء اس کتاب کو پڑھانے جاتے ہیں بچوں کو تو رات میں پہلے مطالعہ کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے سمجھانے میں بتانے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ اس کتاب کا آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا، سبحان اللہ، 10 سال کی عمر شریف میں، اور 13 سال 10 مہینے اور تقریباً 5 دن میں آپ کو دستار بندی سے نوازا گیا کہ جس میں آپ عالم، فاضل اور مفتی بن گئے، سبحان اللہ۔ 13 سال 10 ماہ اور تقریباً 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خدا داد صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان، سید آل رسول مارح روی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، سید ابو الحسین احمد نوری جو کہ حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں، حضرت عبدالعلیم رامپوری، حضرت احمد دہلان شافعی مسلک کے رہنے والے تھے وہ، اور حضرت غلام قادر بیگ اور دیگر اساتذہ بھی، مگر جو مخصوص اور جن کا ذکر ملتا ہے، جن کا تذکرہ ہے، یہ لوگ تھے۔ اور ان میں ہی جو حضرت غلام قادر بیگ ہیں جو آپ کے شروعات میں استاد رہ چکے ہیں، ان کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارگاہ میں رجوع فرماتے ہیں۔ یعنی استاد اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ کتنا بڑا مقام علمی اللہ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب آپ نے مسئلہ پوچھا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک پوری کتاب لکھ دی، جس کتاب کا نام الامن والعلا رکھا گیا، سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا بھی تھا کہ میں فتاوی رضویہ کے تعلق سے کچھ باتیں اور آپ کے استادوں کے تعلق سے باتیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ پچھلے جمعہ کو وہ ایک جمعہ ہمارا چلا گیا جس کی وجہ سے وہ سب باتیں اب یہاں پر اگر اس چیزوں پر جو ہے گفتگو کی جائے تو پھر آج کی پوری گفتگو ادھر ہی چلی جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف کو جو صحیح معنوں میں پڑھ لیا وہ وقت کا مفتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج بھی جو بھی مفتیان اکرام ہیں وہ اگر فتاوی رضویہ شریف کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو ان کو فتویٰ دینے کا جو حسن ہے وہ نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف فتاویات لکھتے نہیں تھے، آپ فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ نفس مسئلہ کو بیان کرتے تھے، اور نفس مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی تحریر فرما دیتے تھے کہ آپ کے اس نفس مسئلہ کے ذریعے سے کسی غیر کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا کہ حضور اگر کوئی عرس نہیں مناتا ہے، کوئی عرس نہیں مناتا ہے یا سلام نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ سنت سے خارج ہو جائے گا؟ کیا وہ سنت سے خارج ہو جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو باندھ بنایا، جو باندھ دیا، اس کو سماعت فرمائیں۔ آپ لکھا کہ اگر اس کے اندر بدعقیدگی نہیں ہے اور بدعقیدگی سے وہ بیزار بھی ہے، اس سے دور بھی رہتا ہے، اس کو برا بھی سمجھتا ہے، اب اگر وہ جو ہے عرس نہیں کرتا ہے تو اس سے وہ سنت سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر وہ ایسا کون سا آدمی ہے جو سنیت پر بھی ہے اور اس سے انکار بھی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس مسئلہ ہے اسے بیان بھی فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ غیر کو اس کا فائدہ نہ حاصل ہو جائے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی عرس نہ منائے تو وہ سنت سے خارج نہیں ہو جائے گا، تو تم ہمیں کہتے سنت سے خارج کہتے ہو تو نہیں۔ اس کا جواب دینے کے بعد یہ تحریر فرمایا کہ سنی بھی ہو اور عرس سے انکار بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
سنی بھی ہو اور سلام سے انکار ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو وہ بدعقیدہ ہوگا، یا تو وہ بدعقیدہ ہوگا۔ جو نفس مسئلہ ہے اس کو بیان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک باندھ بھی باندھ دیا کہ کوئی اس سے غیر فائدہ حاصل نہ کر سکے، ہے نا، ہے نا۔ اور بھی بہت ساری خوبیاں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب جو ہے مسئلہ بیان کرتے تو عرف کو دیکھ کر کے مسئلہ بیان کرتے، عرف میں کیا چل رہا ہے۔ اور یہ چیز یوں سمجھ لیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنت پر آپ کا عمل تھا، سبحان اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی تجارت کے تعلق سے مسئلہ بیان کرتے تو پہلے بازار میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھائی جو تاجر ہے وہ تجارت کیسے کرتے ہیں، تاجر ہے وہ لین دین کیسے کرتے ہیں، لینا دینا کیسا ہوتا تھا۔ جب دیکھ لیتے تھے عرف کو تو عرف کے حساب سے مسئلہ بیان کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے فتویات میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ جب بھی آپ نے جواب دیا ہے تو عرف کو دیکھ کر کے جواب دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک چیز اور کہ جب بھی فتوا دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تقویٰ اپنے لیے ہے اور فتوا دوسروں کے لیے ہے، یعنی جب فتوا دیں تو فتوا میں بیجا تقوی کو شامل نہ فرما لیں۔ فتوا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا میرا نام ہو کہ بھائی دیکھو کس طریقے سے فتوے کو بیان کیا گیا ہے، تو اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو مسئلہ وہی بیان کیا جائے جس میں آسانیاں ہو لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی، مگر یہ چیز فقہ کے لیے ہے، عقائد کے لیے نہیں ہے، نظریات کے لیے نہیں ہے۔ نظریات کا تو آرات کا یہ عالم ہے کہ نظریات کے بارے میں آپ نے خود فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو کیسے؟ اعلیٰ حضرت جب بھی کوئی فتویٰ لکھتے یا کسی سوال کا جواب دیتے تو سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث مصطفیٰ، اور حدیث ایک ایک نہیں، 100 حدیث ایک ایک مسئلے کے لکھتے تھے، سبحان اللہ۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا فقہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ بڑے بڑوں نے اختلاف کیا ہے، امام محمد نے اختلاف کیا اپنے استاد امام اعظم سے، تو کیا اختلاف نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کہا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پر اختلاف کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو پہلے سے 100 حدیثیں معلوم تھی۔ اگر تمہیں 100 حدیثوں کے بارے میں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ثقہ ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، اگر یہ چیزیں معلوم ہو، اس کی نوعیت کو تمہیں پتا ہو، تو پھر عقائد میں نہیں تمہیں فقہ میں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، مگر پہلے تمہیں 100 حدیثیں یاد ہونی چاہیے، اس حدیث کے راوی کون سے ہیں، ضعیف ہے، ثقہ ہے، کیا ہے، اگر یہ چیزیں معلوم ہو اور اس میں تمہاری تحقیق اعلیٰ حضرت سے آگے جا رہی ہے تو پھر تمہیں جو ہے فقہ میں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ آج کے دور میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جسے ایک مسئلے کے اندر 100 حدیثیں یاد ہو، جسے ایک مسئلے کے اندر 100 حدیثوں کے راوی یاد ہو، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، یہ حدیث کے راوی کون ہے، کون سی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے، کس کتاب کو جو ہے معتبر کہا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہیں ایک مسئلے کے اوپر معلوم ہے تو تمہیں فقہ کے معاملے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے نا۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں الا ماشاء اللہ، میں یہ کہوں گا الا ماشاء اللہ مراد یہ کہ اعلیٰ حضرت کی طرح نہیں، الا ماشاء اللہ ہمارے بزرگ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں محدث کبیر کہا گیا ہے، سبحان اللہ، کہ انہیں ایسی حدیثیں معلوم ہے کہ جن کے ذریعے سے باطلوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، مگر وہ خود کہتے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ جن کو محدث کبیر کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا تھوڑی سی جھلک ان کا ذرہ نصیب ہو گیا ہے، دنیا محدث کبیر کہتی ہے، سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیزیں صرف اور صرف جو ہے
فقہی اختلاف میں، عقائد کے معاملے میں تو کوئی ثانی نہیں ہے، عقائد کے معاملے میں تو کوئی جو ہے اس میں ہمسر اور ہم عصر نظر نہیں آتا. کسی کو عقائد کے بارے میں جو ہے اعلیٰ حضرت سے اختلاف آج کے دور میں کسی کو کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری خوبیاں حسن فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، کبھی وقت ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. آج میں کچھ باتیں آپ کو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ آخر اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام ہیں، اتنے کتابوں کے جو ہے آپ جو ہے مصنف ہیں، اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، لیکن آپ کے اندر تشدد کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ بڑا سب سے بڑا چبھتا ہوا سوال ہے ان جاہلوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت شدتیں بہت تھی، شدت بہت تھی. اعلیٰ حضرت نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا. یہ چیزیں آج بہت گردشیں کر رہی ہیں، اور جو بھولے بھالے نوجوان ہیں جن کو جو ہے علم کا عین بھی معلوم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی دیکھو تو وہ یوٹیوب والے مفتی کو سن لیتے ہیں، ہاں بھائی دیکھو تو اعلیٰ حضرت نے ان کو ایسا کافر کہہ دیا، ان کو ایسا کافر کہہ دیا، ان کے بارے میں ایسا کہہ دیا. یہ چیزیں آج جو ہے نا گردش کر رہی ہیں، اور بھولے بھالے لوگ ان کے دامے فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں آج آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سوالوں کا جواب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کا دل یہ بتائے کہ جو باتیں میں جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں ان کا جواب کیا اور کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آخر کسی کو کافر کیوں کہا ہے نا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے تحذیر الناس، یہ دیکھیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تحذیر الناس. کتاب کے لکھنے والے نام لکھا ہے اوپر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ہے نا. اعلیٰ پہلی بات سنیں، کسی کو کافر کہنا اگر وہ کافر نہ ہو یہ خود کفر میں مبتلا ہو جائے گا. وقت کا امام اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو ایسے بیجا نہیں لگا رہا، ان کو مسئلہ معلوم ہے کہ بھائی کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کیا ہوتا ہے نا. لیکن کہا کیوں ہے؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحذیر الناس. دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے 8 پر، صفحہ نمبر 8 پر، یہ ہے صفحہ نمبر 8، اور اس کو انڈر لائن بھی کر دی گئی ہے، بالکل لال قلم سے اس کو نشان لگا دیا گیا ہے. میں کتابیں اس لیے لایا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ زبردستی بولتے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں بھائی، غلط بات ہے کہتے ہیں نا. یہ کتاب جس کو دیکھنا ہو بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے، کتاب یہیں رہے گی میرے پاس نا. کتاب کا نام تحذیر الناس، لکھنے والے کیا ہے ان کا نام؟ قاسم صاحب نانوتوی، دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی. صفحہ نمبر 8 میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی عمل میں امتی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کے برابر ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، پھر لکھتا ہے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. کیا لکھا؟ بلکہ، یعنی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عمل کے معاملے میں جو امتی ہوتا ہے بسا اوقات بعض وقتوں میں نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ کوئی امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اور میرے صحابہ کا آدھا سیر جو یا 1 کلو گیہوں خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے. یعنی صحابی کا آدھا کلو جو خیرات کرنا اور عام انسان کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا آدھا کلو جو کے برابر نہیں ہے.
आधा किलो जौ के बराबर नहीं है। तो जब कोई इंसान सहाबी की तरह नहीं हो सकता है तो नबी की तरह कैसे हो जाएगा? ये किताब मेरे पास मौजूद है, इसमें और बहुत कुछ है। सफ़ा नंबर 40 पर लिखता है कि हुजूर के ज़माने के बाद भी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए सफ़ा नंबर 40 मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उसकी वजह ये है, लोग कहते रहे ये मौलवी लोग झगड़ा पैदा करते भाई, लड़ाई लगाते भाई। ये सफ़ा नंबर 40 है, ये लाल कलर में अंडरलाइन कर दिया गया, इसको लाल रेड कलर में है ना। क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूं मैं। अगर बिल फर्ज बादे जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। और कुरान क्या कहता है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान कहता है कि ये आखिरी नबी है, नबियों में खत्म आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई नबी पैदा होने वाला, ये कुरान कह रहा है। और ये मौलवी साहब की किताब तहजीरुन नास कह रही है कि नबी के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। तो मुझे बताओ ये कुरान का इनकार है कि नहीं? और कुरान का इनकार काफिर है कि नहीं? ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। कल को कहेंगे मौलवी साहब तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा भाई। ये उनकी किताब है, मार्केट में मिलती है, बिकती है, छपती है। और छपी कहां से है? ये देखिए फैसल देवबंद दिल्ली, जहां से छपी है उसकी जो है वो किताब है। साथ ही साथ ये देखिए किताब है, इसका नाम है तक़वियतुल ईमान मा तज़किरिल इख़वान, अल्लामा शाह मोहम्मद इस्माइल देहलवी, है ना। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान। इस किताब में तो इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि अगर मैं पढ़ता जाऊं तो कम से कम 10-20 जुमा खाली इन्हीं गलत हरकातों, रसूमातों, बिदअतों, खुराफात और बकवास पर चली जाएंगे। 2-4 बातें खाली, सिर्फ 2-4 बातें, इसमें बहुत सारी जो अंडरलाइन किया हुआ है, 2-4 बातें खाली लिखते हैं। सफ़ा नंबर 27 में, सफ़ा नंबर 27, ये देखिए सफ़ा नंबर 27 लाइन की गई है रेड पेन से, गुलाबी कलर से राइट जो है वो की गई है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। कहते हैं हर शख्स, ख्वाह वो बड़े से बड़ा इंसान हो या मुकर्रब तरीन फरिश्ता, उसकी हैसियत अल्लाह की शान के मुकाबले में एक चमार की हैसियत से भी ज्यादा जलील है। मतलब क्या मालूम है? यानी जो फरिश्ता है, अंबिया है, औलिया है, इंसान है, ये सब अल्लाह की शान के, अल्लाह की बारगाह में इनके औकात क्या है? तो कहते हैं एक चमार से भी ज्यादा जलील है। अब चमार से भी ज्यादा जलील आप क्या समझे? यानी किसी को हम कहते हैं भाई ये इससे भी बड़ा आलिम है, ये इससे भी बड़ा अच्छा है, यानी ये तो कम है, ये इससे भी बड़ा है ना। अब वो लिख रहा है कि चमार से भी ज्यादा जलील, यानी पता ये चला खुदा की बारगाह में चमार की तो इज्जत है, जूते सिलने वाली की तो इज्जत है, मगर फरिश्ता की, नबी की, वली की, इंसान की कोई इज्जत नहीं है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। कुरान कहता है इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है, इज्जत तो मोमिनों के लिए है। ये कुरान कह रहा है। कुरान का इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मुसलमान के लिए है। मगर ये गदरा गांव का चमार, इल्म से गरीब, नाखानदा इंसान, हरामुद्दहर और जो है ऐसी नस्ल का जो कह रहा है कि चमार से ज्यादा जलील इंसान है, माज़अल्लाह। तो अब ये कुरान का इनकार है कि नहीं? और कुरान का इनकार कुफ्र है कि नहीं?
اگر اتنا کہہ دیتا کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہے تو ذرا سی بات ایک ایسا ایک ہوتا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں لوگ عاجز ہیں، اتنا تو جو ہے بات ایک لیول کے حساب سے رہتی، بھائی اللہ کی بارگاہ میں عاجز اگر انسان ہے، صحیح بات انسان عاجز ہے، لیکن چمار کو فوقیت دیا، عزت دی، اور ملائکہ کو، انبیاء کو، اولیاء کو، انسان کو چمار سے زیادہ ذلیل کا۔ یہ کتاب لکھی ہوئی صفحہ نمبر 27، کتاب کا نام تقویۃ الایمان، اور چھپنے والی کہاں سے ہے؟ دارالکتاب دیوبند یوپی۔ اب بتاؤ کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں چمار کی عزت ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یہی ہے نا، چمار سے بھی زیادہ، یعنی چمار کی تھوڑی سی ہے عزت اللہ کی بارگاہ میں، مگر انبیاء کی نہیں ہے، اولیاء کی نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پڑھے ہیں، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ پیسہ دے کر کے، پیسہ لے کر کے جو مسئلے لکھے جاتے ہیں وہ مسئلے ہیں یہ۔ غیروں کا کھا کر کے حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالنے کے بعد جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتوے ہیں یہ۔ کل کو کوئی اول کا آدمی یہ نہ کہے کہ غلام احمد رضا اپنی بات کرتے ہو، میں نے کہا نا، ان کی کتاب ہے جن کی تم بات کرتے ہو، ہاں ان کی کتاب، اور بھی دیکھیں 35-34 چیزیں اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں نبی ولی کو یہ بھی معلوم نہیں ان کے ساتھ دنیا، قبر اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ نبی کو پتہ ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا صفحہ نمبر 40، سب میں انڈر لائن کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حضور صحابی سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، حضور صحابی سے کہتے مانگ کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، ہے نا؟ کیا کہا؟ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ یعنی ان کو پتا ہے صحابی کو کہ جنت میں بھی جو نبی کا مقام ہوگا وہ جنت الفردوس ہے، سبحان اللہ، وہ اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا کہ جنت چاہیے، کہا جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حساب و کتاب کے بعد پتا چلے گا، مجھے کیا خبر، مجھے کیا پتا تمہارے عمل کیسے ہیں، تم اچھا عمل کرتے ہو، برا عمل کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو، برے کام کرتے ہو، مجھے کیا خبر ہے، وہ تو خدا کو معلوم ہے، حساب و کتاب کے معلوم چلے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ماں کیا مانتا ہے، کہا جنت میں رفاقت چاہیے، تو کہا حضور، کہا جنت میں رفاقت چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ جا، یہ تو تجھے عطا کیا ہے، اور بھی کچھ مانگتا ہے تو مانگ لے، سبحان اللہ۔ یہ بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز کو اگر میں بیان کروں تو باپ رے باپ کتنا وقت چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ البراہین القاطعہ ہے نا، البراہین القاطعہ لکھنے والے رشید احمد گنگوہی، دارالکتاب دیوبند سے چھپنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھ لیں آپ، صفحہ نمبر 63 پر دیکھ لیں آپ، صفحہ نمبر 122 پر دیکھ لیں آپ، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے، صفحہ نمبر 63 کو ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 63 پر، ہاں صفحہ نمبر 63 پر لکھا ہے، دیکھیں یہ بالکل انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں یہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ میں پاک میں بہت ہے، درگاہ پاک میں بہت ہے، صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے ہے نا، اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک صالح نیک آدمی خواب میں حضور کے دیدار سے مشرف ہوا۔ جب مشرف ہوا تو آپ کو، اللہ کے رسول کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اردو کہاں سے سیکھا، آپ نے اردو کہاں سے سیکھا، کہاں سے آ گئی یہ کلام، آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا
کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہو گیا ہے ہم کو اردو زبان آ گئی ہے. یعنی یہ دیوبند والے حضور کو اردو سکھا کے گئے. بتائیے. اور اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. سکھانے والا خدا, سیکھنے والے مصطفیٰ. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور کیا اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سنقرئک فلا تنسا. اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھانے والا خدا الرحمن, سورہ رحمان, علم القرآن, جس نے قرآن کی تعلیم دی. سکھانے والا خدا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ ناہنجار کہہ رہے ہیں کہ اردو تو حضور نے دارالعلوم دیوبند سے سیکھا ہے. تو حضور کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند تھا؟ کہاں سے سیکھا؟ یہ دیوبندی لوگ خواب میں جاتے تھے سکھانے کے لیے. ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو مرا مر کر مٹی میں مل گیا تو پھر گیا کیسے؟ کتنی حرام خوری ہے. حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال ڈال کے کتنا حرام بن گیا ان کا سینہ, ان کا دل. بہت ساری کتاب میں لکھی ہے الغرض کے. اگر ان کتابوں کو آج کے دن پڑھنا چاہے نا, یہ کتاب تو پہلے پڑھنی نہیں چاہیے. طوائف کے پاس رات گزارنے کے بعد جو بچہ پیدا ہونا اس سے بھی گئے گزرے مولوی ہیں یہ. اس سے بھی گئے گزرے ہیں لوگ جو حضور کی شان میں اس طریقے سے بکواس اور معاذ اللہ جو ہے قرآن کے خلاف لکھتے ہیں. اب رہی بات, لوگ سوال ہے مولانا یہ کتابیں کیوں دکھا رہے ہو ہم کو؟ یہ کتابیں ہم کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو میں نے کہا بتا اس لیے رہا ہوں کہ ان سے بچو. بتا کیوں رہا ہوں؟ ان سے بچو. تو کہا حضرت کیا تو انہوں نے ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا تو انہوں نے ہے نا. وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. مٹی میں ملے کہ کہاں سڑ گئے ہم کو اس سے پتا نہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں وہ کر گئے, ہمارا کیا ہے اس میں؟ آپ آج کے دور میں تبلیغی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. یہ کہہ کے چلے گئے, یہ مر کر مٹی میں مل گئے, تو آج ہم کو تبلیغی, آج ہم کو دیوبندی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سنو اس کی وجہ کیوں کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل, یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن اللہ فرمایا قیامت کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے دنیا میں جو جس کو اپنا پیشوا مانتا تھا, امام مانتا تھا, رہبر مانتا تھا, اس سے محبت کرتا تھا, قیامت کے اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کو اسی کے ساتھ. اگر ان کو اچھا کہو گے, اچھے لوگ تھے, تو ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ایک جگہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 91 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی کے منکر ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا. تو تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو شہید کیوں کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا. اس آیت کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا تو اس آیت کی تفسیر سے کچھ باتیں جو علماء کرام لکھی ہیں بتاتا ہوں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک چیز, اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار یہ کفر ہے.
پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور انبیاء اکرام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ جس بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ انبیاء اکرام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اب ان کی توہین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو جنہوں نے ان کی توہین کی ہے یہ سب کافر ہوئے۔ اب آگے سنیں، فرماتے ہیں کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، یعنی اگر کسی نے کفر کیا، مولویوں نے کفر کیا تو ہم راضی ہیں، نہیں بھائی اچھے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، تو اس کے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ ان کے کفر پر راضی ہونا، ان کا انکار نہ کرنا، ان کا رد نہ کرنا، ان سے دوستی کرنا، ان کے پاس جا کے رہنا، ان کا کھانا سلح کلی بن جانا، تو فرمایا کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ مثال کیا؟ قرآن نے کہا کہ جیسے کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، حضور کے زمانے کے یہودیوں نے انبیاء کو شہید نہیں کیا تھا۔ کیا تھا کیا؟ شہید کس نے کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام کی قوم نے، یحییٰ علیہ السلام کی قوم نے، یعنی پہلے کے دور کے لوگوں نے، یہودیوں کے آبا و اجداد نے، ہے نا، انہوں نے شہید کیا تھا، تکلیفیں انہوں نے دی تھی، ستایا انہوں نے تھا، توہین انہوں نے کیا تھا۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم ان کے کفر پر راضی رہے اس لیے تم بھی کافروں میں شامل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہید حضور کے دور کے یہودیوں نے نہیں کیا تھا، شہید ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، مگر یہ لوگ ان کے اس کفر پر راضی رہے تو ان کو بھی کفر کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ ہاں، ان کو بھی کافروں کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے کفر جو ہے ان مولویوں نے کیا ہے، لیکن اگر تم ان کو ایمان مانو گے، مولوی صاحب مانو گے، پیر مانو گے، عالم مانو گے، تو تم بھی ان کے ہی کفر کی کیٹیگری میں شامل ہو۔ اب ان پر صرف ایسے نہیں، ان پر صرف ایسی بات نہیں کہ جا ابو داؤد شریف کے حدیث پاک، ابو داؤد کتاب الملاحم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین پر گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے، زمین پر گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے اگر وہ اس کو برا جانتا ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے تو اس کی مثل وہ ہے کہ جو وہاں حاضر ہے۔ سمجھے آپ سنیے اس کو۔ حضور فرماتے ہیں کہیں پر کوئی گناہ ہو، مثال یہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے، میں یہاں پر حاضر ہوں، آپ حاضر ہیں، آپ دل سے اس کو برا جان رہے ہیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، تو حضور فرماتے ہیں اب آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ یہاں گناہ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مثال کیسی ہو گئی کہ آپ یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں ہیں، اور اگر کوئی یہاں نہیں ہے مگر کہہ رہا اچھا ہوا، صحیح ہوا، وہ چیز اچھی ہے، یعنی کوئی گناہ کو دیکھا نہیں ہے مگر گواہی دیتا ہے، جو وہاں نہیں ہے گواہی دیتا ہے، اچھی چیز ہے، وہ اچھا کیا وہ، تو حضور فرماتے کہ وہ اس میں شامل ہے، وہ اس میں۔ اب یہاں سے ایک بات بالکل خلاصہ ہو گیا، جو صلح کلی لوگ ہیں وہاں بولو کہ آگے کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تیجا چہلم کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم سنی ہے، کائے کا سنی ہے رے تو بے شرم کہیں کا۔ حضور کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں جو وہاں رہ کر کے اسے برا جانتا ہے وہ وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے لیکن اسے اچھا جانتا ہے وہ وہاں ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ دیوبندی لوگ ٹھیک ہیں تو بھلے ہی اس میں نہیں جا رہا ہے مگر تو اسی میں شامل ہے، مگر تو اسی میں شامل ہے۔
बहुत चोरी छुपे नहीं, आज तो सीना चोरी करते हैं बाबा। हाँ, हराम का खा खा के, हराम का ले ले करके, हराम का लुकमा पेट में भर भर के, जिनके सीनों में हराम आ गया है वो हराम खोरी वाली बात करते हैं। हाँ, वो हराम खोरी वाली बात करते हैं। अरे मौलवी साहब तुम बड़े चीखते हो। मैंने कहा क्यों ना चीखो, हुजूर हमारी जान है, हुजूर हमारी जान है। हमारे नबी को गाली देने वाला, चमार से ज्यादा जलील कहने वाला, तुम उनके तलवे चाटते हो। तुम चाटोगे क्योंकि तुम्हारे पेट में हराम है, हमारे सीनों में हराम नहीं है, हमारे पेट में हराम नहीं है। हमने किसी का हराम का लुकमा नहीं खाया है। हम नमक रोटी खाते हैं मगर हुजूर का दिया हुआ खाते हैं, इसलिए कि रब है कासिम, ये है मोती, रिस्क उनका देता वो है, दिलाते ये है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। तुम खाओ हराम का लुकमा, तलवे चाटो तुम गैरों के, मगर आज तो तलबे चाटोगे। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, है ना, तुमको तुम्हारे इमाम के साथ उठाया जाएगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ उठाया जाएगा, ये कुरान कहता है। और आला सरकार फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। क्या जरूरत है इनकी? हाँ, खुदा अगर देगा तो वक्त का गरीब ताजदार बन सकता है, और खुदा लेने पे आए, खुदा लेने पे आए तो वक्त का ईमानदार भी नंगा होकर के रोडों में फिरता नजर आता है। किसी के तलवे मत चाटो, सुलह कुल्ली बनकर के ईमान का सत्यानाश न करो। ये लोग सोचते हैं भाई हम तो इनके सामने सुन्नी हैं और इनसे मिलते भी हैं, हमारा थोड़ी, हम तो नाम जो हमारा लेबल लग गया है सुन्नी का, तुम्हारा लेबल दुनियादार के लिए है, लेकिन खुदा की बारगाह में तुम कैसे हो वो खुदा खूब जानता है। वो खुदा बहुत बेहतर जानता है। ये किताबें दिखाने का मकसद ये है, ये किताबें हराम का लुकमा लेकर के, हराम खा करके, हराम कारी की बुनियाद पर लिखी गई है, और इंतशार उम्मत में इन किताबों ने लिखा दिया है, आला हजरत की जात ने नहीं। आला हजरत ने तो ये फरमाया है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, मोहब्बत की तालीम फतावा रज़विया से है, और नफरत ये तहजीरुन नास से है, चूल्हे में जलाने वाली इन किताबों से है, अंगारों में फेंकने वाली इन किताबों से है। पढ़ो इन किताबों को। क्यों कहते हो कि सुन्नी लोग झगड़ा करते हैं, और ये हराम खोर लोग जो सुलह कुल्लियों का आड़ में आकर के बचते हैं? नहीं भाई, हम थोड़ी झगड़ा लगाते हैं, तुम्हारे बाप की करतूत है देख इस किताब में, तुम्हारे बापों की करतूत है इन किताबों में, झगड़े तुम्हारे बाप ने लगाए हैं, इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेलवी ने नहीं। हाँ, इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेलवी ने यह बताया है कि सब कुछ नबी की मोहब्बत में शामिल है। हाँ, दिखा दो मुझे आला है कि कोई ऐसी किताब जिस किताब में लिखा हो नबी से दूर हो जाओ, जिस किताबों में लिखा हो वली से दूर हो जाओ, जिस किताबों में लिखा हो अल्लाह की माज़ल्ला तौहीद करो, तौहीद इन किताबों में है। हाँ, देखो किताब लिखा है खुदा झूठ बोल सकता है। हाँ, खुदा झूठ बोल सकता है, अरे जिसका खुदा झूठा हो वो बंदा कितना बड़ा झूठा होगा। हाँ, खुदा तो हर ऐब से पाक है। हाँ? अगर खुदा के अंदर ही ऐब हो तो बंदा कितना बड़ा बेऐब जो ऐबदार होगा। हाँ? हाँ? खुदा के अंदर, जिसके अंदर ऐब हो वो खुदा हो नहीं सकता, वो खुदा। और ये तो मुस्तफ़ा की शान है, सुभान अल्लाह, के वक्त के सहाबी लिखते हैं, आहा सुभान अल्लाह, या साहिब वक्त के सहाबी लिखते हैं, वो हसन बिन साबित का वो शेर, अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनी वो अजमल मिनका लम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐब। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है।
جب مصطفیٰ پہ عیب ہو، مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بے عیب پیدا کیا ہو تو خدا عیبدار کیسے ہو جائے گا؟ ہاں یہ ہے نا کتاب، خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ ہاں تو دغا کس نے کی ہے، فریب کس نے کیا ہے، دھوکہ کس نے دیا ہے؟ اور لیبل اعلیٰ حضرت پر، یہ مزارت پر جانے کا کہتے ہیں، یہ عرس کا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا، عرس کے کیا مسئلے ہیں، قیام کے کیا مسئلے ہیں، سلام کے کیا مسئلے ہیں، پہلے پڑھو تو اعلیٰ حضرت کو۔ تو کہنے کا بہت ساری باتیں، اس میں تو اتنا جو ہے بھرا پڑا ہے ان کی گستاخیاں کہ ایک غیر بھی، وہ ایک کم سے کم علم والا بھی جب اگر اس کو سنے تو کہ معاذ اللہ یہ کوئی مسلمان لکھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ مسلمان، یہ کافر لوگ لکھے ہوں گے۔ ایک جاہل بھی کہے گا، جب ایک جاہل کی زبان سے نکل سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت وقت کے امام ہے، ہاں وہ کیوں نہیں کہیں گے ہاں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے؟ ہاں اس لیے نمبر ایک، آج کے دور میں وہابیت تو ہے ہی غلیظ چیز، لیکن جو صلح کلی بنے لوگ ہیں، آڑ لے کے رہتے ہیں، وہ اس دور کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل ہے، سب سے بڑا زہر قاتل ہے۔ وہ سب کو لے کے چلنے والا جو کہتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کون ہے تمہیں پتا ہے؟ ابن عباس کو پڑھو، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو حضور نے اپنے سینے سے لگا کے علم دیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد رسول کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، ہاں وہ کہتے ہیں رسول کی ذات ہے، تو اللہ کی رسی رسول کی ذات ہے تو رسول کی ذات سے محبت کرو، اور جو رسول ہی کو کہے کہ چمار سے زیادہ ذلیل، وہ کبھی رسی کو تھام پائے گا؟ ہاں تھام پائے گا؟ اس لیے صلح کلیت سے بچو، ایمان سے بڑھ کر میرے دوست کچھ نہیں ہے۔ جیسے آنکھ بند ہوئی نا، یہ سارے دھرے کے دھرے تمہاری دوستی یاری رشتہ داری سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا قبر میں، جو 3 سوال ہوں گے نا، وہ 2 سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، سب سے آخری سوال جو امپورٹنٹ ہے وہ سوال پوچھا جائے گا، اس نبی کے تعلق سے کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ہاں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ اگر کہتے چمار سے ذلیل ہے تو لے بچھویں پہ، ہاں اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آقا ہیں، ماوا ہیں، ملجا ہیں، 1500 سالہ جشن ہے، ہم نے گھروں کو سجا دیا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ اگر یہ عقیدہ تھا تو بیڑا پار ہے، اگر یہ عقیدہ تھا، اور عقیدہ کچھ اور تھا، کچھ کہتے نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا تھا، ہم ساتھ میں تھے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن کے بارے کا عقیدہ ان کا تھا، ان سے ہماری دوستی تھی، تم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے، آپ کتب اٹھا کے دیکھ لیں حدیثوں کی، تو کسی حدیث میں 3 سوال، کسی میں 2 سوال، کسی حدیث میں 1 سوال کا ذکر بھی آیا ہے، ایک ہی سوال، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہیں مانا اس نے خدا کو مانا۔ قرآن کا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہو ان سے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو نا ان سے، ان کو کیا پتا کہ خدا کون، کتنے ہے، کتنا ہے، کئی ہیں، 1000 ہے کہ 1,00,000 ہے، 1 کروڑ ہے کہ 2 ہے کہ 10 ہے، ان کو نہیں پتا، آپ کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو پہلے مصطفیٰ کو مانا، پھر مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا کو مانا۔ تو سوال تو یہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر ان کے بارے اچھا کہتے تھے تو خدا کو بھی ایک مانتے والے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ اس لیے آج بہت سے لوگ سر چکرا گئے ہوں گے، ہمارے بار چل رہا ہے بابا، ہماری کھوپڑیاں کھل رہی ہے، حرام خور سے بچو، حرام خوروں سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام لقمے سے بچو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں حرام کا رزق گیا، اس کا ایمان دھیرے 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 چلا جاتا ہے، اسے احساس بھی
یہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ، صحیح توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب مہذب مسلک اہل سنت والجماعت بالخصوص مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔